مولانا عادل عمر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ جو شرافت کی ایک زندگی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اسلام سے قبل بھی ایسے ہی تھی یا اسلام میں آنے کے بعد جو ہے یہ اس طرح تھی؟ جو عورتیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت لوری دیتی تھی تو قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو یہ لوری دیتی تھی کہ بیٹا سو جاؤ، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجرتین کس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجرتین اس لیے کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، وہاں جب خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا۔ وہ جو آخری خطبہ انہوں نے باغیوں کے لیے اس وقت جو دیا تھا، اس کا مطلب مقصد کیا تھا؟ وہ کیا ایسا خطبہ تھا؟ وہ اپنی اس سازش سے اور اپنی اس عاقبت کو خراب کرنے والے عمل سے باز آ جائیں، شاید کہ یہ لوگ اپنے اس فعل کو ترک کر دیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پڑھتے اور اس میں جب وہ شہادت کا واقعہ آتا ہے تو یہ دلخراش واقعہ اگر آپ ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتاتے یہ کیا تھا اور اس طرح ہوا کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد اس وقت جو ہے ذوالحج کا مہینہ 10 ذوالحج کو جو ہے عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور جیسے میں نے عید سے پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 18 ذوالحج کو ہمارے خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن ہوتا ہے، جس کو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ اس دن تقریبات کرتے ہیں، کچھ لوگ سیمینار کرتے ہیں، اسکول، مدارس، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس دن کو کچھ الگ انداز سے محبت کا اظہار کرتے، کچھ لوگ جلسے جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اس دن جو مساجد کے اندر امام و خطیب ہے وہ اپنے اپنی مساجد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے فضائل اور اہل بیت سے ان کی جو رشتہ داریاں ہیں اس حوالے سے وہ ان تمام تر چیزوں پر گفتگو ڈالتے ہیں، اور عوام کو اس حوالے سے جو ہے وہ صحیح معلومات جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی حوالے سے موجود ہے اہل سنت والجماعت کے رہنما اور بہترین مذہبی اسکالر مولانا عادل عمر صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کبھی بھی سخاوت کا ذکر آتا ہے، لفظ سخاوت، تو ذہن میں فوراً سے پہلے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، حیا اسی انسان میں ہے جس کے اندر شرافت ہو۔ اب اس میں یہ جو شرافت کی ایک زندگی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اسلام سے قبل بھی ایسے ہی تھی یا اسلام میں آنے کے بعد جو ہے یہ اس طرح تھی؟ میرے کہنے کا مطلب ہے اسلام سے قبل جو ہے ان کی زندگی کی یہ جو شرافت کی زندگی ہے وہ کس انداز سے تھی، کیسی زندگی گزاری ہے انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرفائے قریش میں سے ہیں، ان معززین افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے قبل بھی اپنی زندگی اتنی شرافت اور اتنی بہترین اور اس انداز سے گزاری کہ وہ لوگوں کے لیے زمانے جاہلیت کے اندر بھی نمونہ تھی۔ مثال کے طور پر قریش کا یہ مقولہ مشہور ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت لوری دیتی تھی تو قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو یہ لوری دیتی تھی کہ بیٹا سو جاؤ، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شرافت کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں اپنے بچوں کو حضرت عثمان کی محبت کی لوریاں سنایا کرتی تھیں، اور اس کا تذکرہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہ کبھی شراب پی، نہ زنا کیا، نہ بت پرستی کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر شراب پینے کو فخر سمجھا جاتا ہو، زنا کرنے کو فخر سمجھا جاتا ہو، اور کیا نام ہے 50 100 تک جو ہے نا وہ باندیاں اور لونڈیاں
صرف اس بدکاری کے لیے لوگوں نے رکھی ہوں، تو ایسے معاشرے کے اندر ایک شخص اپنے نفس اور اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے، یقیناً یہ اس کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑی شرافت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک علماء سے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری زوجہ تھی ان کا جب انتقال ہوا تو سننے میں یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تعداد مجھے معلوم نہیں ہے، علماء سے ہم نے سنا اگر میری اتنی بیٹیاں یا ایک اور ہوتی ہے جتنی کا ذکر علماء کرتے ہیں تو میں ایک اور بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ تو ایک سب کوئی سوالے سے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جو خلیفہ سوئم ہمارے اس سے وہ کتنی محبت کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور مشہور ہے، ایک تو ذو النورین ہے جس کی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کو ذو الحجرتین کس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الحجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ان خوش قسمت صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف کی، اس وجہ سے آپ کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2 ہجرتیں آپ کا اعزاز اور مقام اور آپ کے فضائل اور مناقب میں اس لیے بھی یہ شامل ہیں کہ اس فضیلت کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جب حبشہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا، حال دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو حضرت عثمان سوار کر کے اور خود آگے پیدل چل رہے تھے، تو پاک پیغمبر نے کہا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف کی، اور یہ حضرت عثمان کا وہ اعزاز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ اعزاز اور یہ فضیلت حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز اور بتائیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہے، اس دور میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، اور کچھ جو فتنہ پرست لوگ تھے شاید وہ کچھ حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئے، کہ جس طریقے سے آتا ہے کہ وہاں لڑائی ہوئی، جنگ، وہ جو بھی چیزیں، اسی طریقے سے ہم علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو فتنہ پرست لوگ تھے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ سر اٹھانے والے تھے، اور آخری جو ایام تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ مطلب قید کے دن تھے ان کے، تو یہ جو آخری خطبہ انہوں نے دیا، جس طرح ویسے تو جب وہ خلیفہ بنتے تو امام بھی وہی ہوتے ہیں، حکمران بھی وہی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جس طریقے سے ایک وزیر اعظم بنتا ہے تو شاید اس کو جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہو، لیکن ہمارے جو خلیفہ تھے وہ اس وقت کے جو حکمران تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہاں جب خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا۔ وہ جو آخری خطبہ انہوں نے باغیوں کے لیے اس وقت جو دیا تھا اس کا مطلب مقصد کیا تھا، وہ کیا ایسا خطبہ تھا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر جب آپ محصور تھے اور ارد گرد باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور آپ اپنے گھر کی چھت پر وقتاً فوقتاً آ کر آپ ان باغیوں سے مخاطب ہوتے تھے اور آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان جس کو خطبۃ الدار کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے باغیوں سے کہا یہ تو بتاؤ کیا جب مسجد نبوی کا رقبہ وہ چھوٹا تھا تو اس کی وسعت اور اسے وسیع کرنے میں کیا میں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا؟ تو سب نے کہا اللہم نعم،
آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر حضرت عثمان نے کہا پھر مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی آپ لوگ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ نے ایک اور سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کیا جب مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور یہاں پر ایک کنواں ایک یہودی کے پاس تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، کہا کیا اس کا پانی بکتا نہیں تھا کہ اس کے پانی کے لیے مسلمانوں کو قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے حکم پر میں نے یہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج آپ مجھے اس کنویں سے پانی پینے کی بھی آپ لوگ اجازت نہیں دے رہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سارے واقعات اور فضائل اور مناقب اپنے ان کے سامنے بیان کیے تاکہ یہ لوگ اپنے اس برے فعل سے اور اپنی اس سازش سے اور اپنی اس عاقبت کو خراب کرنے والے عمل سے باز آ جائیں، شاید کہ یہ لوگ اپنے اس فعل کو ترک کر دیں، توبہ طائب ہو جائیں تاکہ ان کی عاقبت خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ نے ان کو یہ خطبہ دیا اور ان میں یہ مختلف قسم کی یاد دہانیاں آپ نے اپنے خطبے میں رکھی۔ یہ جو ابھی آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور واقعی جتنا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ان لوگوں کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا ہے۔ جہاں مسلمانوں نے اٹھایا وہاں یہ جو باغی تھے یا جو منافقین تھے یا اس کے مخالف تھے، انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو پھر بھی اتنا مطلب اگر جب ہم کتاب پڑھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پڑھتے ہیں اور اس میں جب وہ شہادت کا واقعہ آتا ہے تو یہ دلخراش واقعہ اگر آپ ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتاتے یہ کیا تھا اور اس طرح ہوا کیوں؟ اس طرح ہوا کیوں، اس کی وجہ یہ کہ جب انہوں نے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے مستعفی ہو جائیں، چھوڑ دیجیے آپ خلافت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کو خلافت عطا کرے گا، کچھ لوگ آپ سے چھیننا چاہیں گے، آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ یہ نبی علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت تھی آپ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے مستعفی ہونا نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے ان تمام کے تمام ارشادات جو حضور علیہ السلام نے خلافت کے متعلق آپ کو ارشاد فرمائے تھے، آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا کہ ان حالات میں ان آزمائشوں پہ صبر کروں۔ اور دوسری طرف جب باغیوں نے یہ دیکھا کہ حج کے ایام اب گزرتے جا رہے ہیں اور لوگ مکہ سے واپس مدینہ آ جائیں گے، تو پھر ہمیں یہ کارروائی کرنا انتہائی دشوار اور مشکل ہو جائے گی، اس وجہ سے ہمیں اپنا یہ کام جلد از جلد کر دینا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ مشورہ کیا آپ کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ مشورہ سنا تو آپ نے پھر آخری خطبہ دیا، تو آپ نے ان باغیوں سے کہا اسلام کے اندر 3 وجہ سے کسی آدمی کو مارا جاتا ہے، یا تو وہ آدمی زنا کرے تب اسے قتل کیا جاتا ہے، یا وہ آدمی مرتد ہو جائے تب اسے قتل کیا جاتا ہے، یا وہ آدمی کسی کو قتل کرے اس قتل کے جواب میں قصاصاً اسے قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام میں آج تک کبھی زنا نہیں کیا، اور حضرت عثمان نے کہا جب سے میں اسلام لے کر آیا ہوں آج تک میں نے ارتداد مرتد نہیں ہوا، اور آج تک میں نے کسی کو بے گناہ قتل بھی نہیں کیا، پھر آپ لوگ مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن بالآخر ان لوگوں نے اقدام قتل کیا جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر، مین دروازے پر حضرت حسن چوکیدار تھے اور آپ حفاظت میں کھڑے تھے، اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے دروازے پر چوکیداری اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ تو باغیوں نے جب دیکھا کہ اس دروازے پر پہرا ہے تو پیچھے راستے سے
وہ داخل ہوئے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ اسی تلاوت کے دوران آپ کو شہید کیا گیا، اور پھر دوسرے دروازے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس حفاظت میں آپ کو زخم آئے، آپ بھی زخمی ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 18 ذی الحجہ کو۔ تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین، پیغمبر کا داماد، عظیم صحابی، جامع قرآن، ناشر قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دل خراش شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تفصیلات بہت ہیں، مختصر میں نے آپ کے ناظرین کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہ جو ایک علمی گفتگو تھی آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، اور وقتاً فوقتاً اسی طریقے سے ہم علماء کرام سے جو ہے انٹرویوز لیتے رہیں گے، اسی سوال جواب کے ذریعے جو ہے آپ تک اصل حقائق پہنچائیں گے، اصل جو پیغامات ہے وہ آپ تک جو ہے پہنچاتے رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی اس سے ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، انشاءاللہ اسی طریقے سے علماء کرام کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سوال پیغام جو سوال جواب کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز۔